على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. ہمیشہ زندگی کی ابتدا کسی درخت اور انار کی چھاؤں میں ہوتی ہے، ہمیشہ. ایک شاگرد، اس کا نام بھی محمود اور استاد کا نام بھی محمود، زندگی اس میں ابتدا شروع ہو جاتی اور بظاہر اجاڑ نظر آتا، ویرانہ نظر آتا، کچھ راستہ کچھ منزل نظر آتی، لیکن اس اجاڑ اور ویرانے میں ایک وقت آتا ہے رب باغ و بہار اور راحتوں اور رحمتوں کو فیصلہ کرتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، آج جتنے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں اور جتنی اللہ کی بندیاں پردے میں بیٹھے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس ساری عمارت کے پیچھے کنکر اور روڑے ہیں. کنکر روڑے اور کنکر روڑا کبھی نظر نہیں آتا، کبھی نہیں، اور عمارت اسی میں کھڑی ہوئی. جب میں نے پہلے تسبیح خانہ لاہور میں درس شروع کیا تھا، 3-4 بندے سامنے، ایک کمرے میں کبھی 3 ہوتے تھے، کبھی 4 ہوتے تھے، اور کبھی ہم نے بڑا مارا تو 8 بندے ہوتے تھے. رات جو شب برات کا مجمع میں چھوڑ کے آیا ہوں، آپ بھی وہاں مجمع موجود ہے. میرے گمان اور خیال میں مجمع دیکھتا ہوں، نوچندی میں مجمع دیکھتا ہوں، درس میں دیکھتا ہوں، اجتماع میں دیکھتا ہوں. تاریخ میرے گمان میں تو نہیں تھا کہ یہ مجمع اللہ غیب کے خزانے سے بغیر اشتہار چیزوں کے یہاں بھیج دے گا. کہاں سے آیا؟ سچی طلب والا سچا مجمع، جیسے آپ کہاں پرے سے کوئی ویگنیں بدلتے، کوئی گاڑیاں بدلتے، کوئی سواریاں کرائے پہ لیتے، کوئی کس کے ساتھ، بھائی اب مجھے بھی ساتھ لے جا، میں بھی کرتا جاؤں. اور جو خیریں پھیلیں گی آپ کے ذریعے سے، اور جو رحمتیں پھیلیں گی آپ کے ذریعے سے، اور جو نسلوں میں شان و شوقتیں آئیں گی آپ کے ذریعے سے. کل کی بات ہے، میں کچھ لوگوں کو لے کر بیٹھا ہوا تھا. بڑی امام کے گدی نشین آئے ہوئے تھے اسلام آباد کے، جو بڑی امام دربار ہے. میں نے پوچھا ان سے، رات کل بھی تھوڑی سی بات ہوئی، ایک دفعہ پہلے پوچھا، میں نے کہا یہاں تسبیح خانے میں تو تسبیح بتاتے ہیں، تھپکی ہے نہیں، آؤ چادر چڑھاؤ، تھپکی لو، یہ جاؤ. یہاں تو تسبیحاں مسلسل دیتے ہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگے تیرا پیر ٹھیک ہے پر تسبیحاں بڑی بڑی بتاتا ہے، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. پیر کیا ٹھیک ہے پر تسبیحاں بتاتا ہے. تو اس نے کہا کیوں؟ انہیں کہا میرے پیر کے پاس چل، تجھے اگربتیاں دے گا، چراغ دے گا، تھپکی دے گا، جو تیرے مقدر نصیب میں ہے ان کی جھولی میں تو پیسے ڈال دینا. انہوں نے کہا جامع میرا جامع صفال اچھا، یہ میرا پیر مجھے اچھا ہے، جو مجھے نبوی زندگی کی ترتیب دیتا ہے، مزاج نبوت دیتا ہے. پوری انسانیت کی تاریخ میں، سیرت کی تاریخ میں میرے کملی والے کی زندگی میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں، ایک واقعہ بھی ایسا نہیں. میں لکھ کے دے دیتا ہوں. آقا کی بارگاہ میں کوئی سائل آیا ہو اور میرے حضور نے فرمایا ہو، تھپکی دی ہو ٹھیک، اور فرمایا جا کامیاب نہیں. ایک شخص نے خدمت کی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو جوش آیا اور آقا نے پوچھا مانگ کیا مانگا، مانگ کیا مانگا. وہ بھی وہ غلام کوئی سچا غلام تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا ساتھ مانگا.
دنیا تو چار کی ہے، دنیا دنی کو نقش فانی سمجھو، اس رودات جہاں کو ایک کہانی سمجھو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت میں آپ کا ساتھ مانگا۔ اب آقا کا فرمان اور جواب سنے غور سے۔ حالانکہ حضور رحمت جوشوں میں تھے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان آخری لمحوں میں ہے، کیا مانگتا ہے؟ حضور دولت دے دیں، جنت دے دیں، فلاں نعمت دے دیں، میری غربت، عام غربت فاقہ تھا، غربت فاقہ ایک عام چیز تھی، عام چیز تھی، جاؤ مٹھی بھر عام، کھجور گھر میں مٹھی بھر عام، ایک لباس ہے اور اس کو سی لیا اور سینے کے لیے دھاگا نہیں، درختوں کے کانٹوں سے سی لینا عام، یہ عمومی چیز تھی غربت تنگستی فقر۔ اس بندہ خدا نے یہ نہیں مانگا کہ آج رحمت جوشوں میں ہے، عروج میں ہے، کمال میں ہے، آقا کملی والے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت میں آپ کا ساتھ مانگا۔ آپ نے فرمایا، آپ کا فرمان یہ تھا، جو جواب ملنا تھا وہ یہ تھا، ہاں ٹھیک ہے جا جنت تیرے لیے واجب ہے، لیکن نہیں، فرمایا اب وہ جواب سنیے جو میرے کملی والے نے فرمایا۔ وہ جواب یہ ہے، سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا، کہ اب سجدے زیادہ کر، یعنی تسبیحاں، عبادت، نفل، اعمال، مانگنا، صدقات، خیرات، جہاد، اللہ کے نام کے لیے قدم بڑھا، سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر، سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر۔ اللہ میرے پاس بہت سے علماء آئے بیٹھے تھے، میں نے ان کی خدمت میں ایک بات عرض کی، میں نے کہا ملک کے بڑے علماء، ایک صاحب کہنے لگے کہ کچھ علماء ہیں آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آنکھوں پہ سروں کے ہمارے تاج تشریف لائیں، بہت سے علماء ہیں، کچھ کھانا ضیافت میں کریں۔ ایک صاحب تھے، ان میں سے بڑے تھے، میں نام مناسب سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے، آپ کے ساتھ تسبیح خانے میں ابکری میں جو جڑتا ہے اس کی زندگی میں چینج تو ہوتی ہے، لیکن ایک اس سے انوکھی چیز ہے، عقیدے میں چینج آتا ہے، عقائد میں چینج آتا ہے، اور وہ شخص جو شرک اور بدعت کی زندگی میں لپٹا ہوا تھا، شرک اور بدعت میں جکڑا ہوا تھا، اور اس سے پہلے شرک تھا اور بدعت تھی، اس کی زندگی میں چینج آتی ہے۔ آپ اپنے دائیں بائیں یہ میری اس لفظ کو نظر گھما کے دیکھیے، میں وضاحت نہیں کروں، ہر مسلک، ہر فرقہ، ہر مذہب، ہر زبان، ہر صوبہ، ہر علاقہ تسبیح خانے میں ایسے جڑا ہوا ہے مٹھی کی طرح، اور بہت راحت ملتی ہے مجھے۔ ہمارے درس کے بعد میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجالس میں مجذوبی ہوتی ہے، میں کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگوں کو، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا، کوئی سینے کے اوپر ہاتھ باندھا، کوئی ناف کے اوپر، کوئی ناف کے نیچے، کوئی کس انداز سے نماز پڑھ رہا۔ اس انداز سے نماز پڑھتے ہوئے مجھے راحت ملتی ہے کہ مولا تو نے کوئی ایک جگہ ایسی بنا دی ہے جہاں ہر مسلک، ہر فرقہ، ہر مذہب کہتے ہیں یہ میرا ہے، تسبیح خانہ میرا ہے، اور بڑے سکون سے آتے ہیں لوگ اور بڑے اعتماد سے آتے ہیں۔ آج آپ کو مبارک ہو، آج آپ اس جذبے کو لے کے یہاں جمع ہو رہے ہیں، اس جذبے کو لے کے جمع ہو رہے ہیں، اور اس جذبے کو لے کے آپ یہاں شامل ہو رہے ہیں۔ تسبیح خانہ ایک منزل ہے، وہ میرے بیگ میں نا عثمان ایک لفافے پڑے ہوں گے خاکی کا، ایک لفافہ نکال کے لے آؤ، کل کی بات ہے، میں نے پوچھا کہ مجھے آئی ٹی کی رپورٹ مجھے دکھاؤ، میں طرف دیکھیں ذرا توجہ سے،
مجھے کہنے لگے کہ ایک پوسٹ، صرف ایک پوسٹ آپ نے پڑھی ہوگی، ایک پوسٹ جس میں ناخن کاٹ کے اس پہ ایک تسبیح انا للہ ہے، یہ پوسٹ کس نے پڑھی؟ یہاں بھی بیٹھے ہوئے. پھر ایک پوسٹ کو کتنے کروڑ لوگوں نے دیکھا، ایک پوسٹ کو. گوگل کا نظام ہم بدل نہیں سکتے. ہمارے والد صاحب کے باغات رقبے وہاں ایک قلعہ پڑا تھا، تو انہوں نے لگوایا وہ جو ریت کو کھینچتا ہے، کیا نام ہے وہ، جو ریت کو آگے بلیڈ لگا ہوا ہوتا ہے، ایسے ریت کو بلڈوزر اس ٹائپ کا کوئی لفظ ہے. ہاں وہ انہوں نے دیا. وہ کیا کرتا تھا، وہ میٹر کو کھول کے میٹر کو آگے پیچھے کر دیتا تھا. وہ گھنٹوں کے حساب سے ہوتا ہے، اس کا کرایہ گھنٹوں کے حساب سے. یہ گوگل کا نظام ایسا نہیں ہے کہ میٹر کو کھول کے میٹر کو آگے پیچھے کر. مجھے میرے ساتھی بتانے لگے کہ ہماری لائکس جو ہیں وہ 60 لاکھ اور 40 ہزار ہو گئے. اور مجھے اس طرح اس دنیا کا پتہ نہیں ہے، اور جان بوجھ کے نہیں رکھتا. گاڑی چلانا میں نے نہیں سیکھی اور جان بوجھ کے نہیں سیکھی. موٹر سائیکل میں نہیں چلا سکتا. واٹس ایپ میرے موبائل پہ ہے نہیں، نیٹ نہیں ہے، فیس بک، ای میلز فلاں نہیں ہے. عام سادہ سا موبائل ہے، اس میں آن آف کی ترتیب ہے بس. ٹھیک، میں مطمئن ہوں. کیوں؟ اللہ کی توفیق سے میں وہ کر رہا ہوں جو بہت کم لوگ کر رہے ہیں. یہ تو سب کر رہے ہیں. میں نہیں کہتا کوئی نہیں کر رہا ہے. میں یہ بڑے بول نہیں بول سکتا. آپ میرے بولوں کو ذرا تھوڑا سا وزن دیجیے گا. اللہ مجھ سے وہ کام لے رہا ہے جو بہت کم لوگ کر رہے ہیں، تو میں اپنی صلاحیتیں اسی پہ لگاؤں. سارا دن اسی پہ صلاحیتیں لگا رہا ہوں. میں سارا دن اسی کو سوچتا ہوں، میں سارا دن اسی پہ بولتا ہوں. رات کو اٹھ کے سوچ کے بیٹھنا شروع کر دیتا ہوں، سوچنا شروع کر دیتا ہوں. ابھی میں سواری میں بیٹھا تھا تو مجھے ایک سوچ آ رہی ہے، عجیب و غریب سوچ آ رہی ہے. میں اس پہ سوچنا شروع ہوا. وظائف پہ سوچتا ہوں، تسبیحات پہ سوچتا ہوں، ذکر پہ سوچتا ہوں، اعمال پہ سوچتا ہوں، وحی کی برکات پہ سوچتا ہوں، وحی کے کمالات پہ سوچتا ہوں بیٹھ کے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا نظام، یہ رب کی ترتیب کیا ہے؟ یہ ایک پوسٹ ہے، ناخن کاٹ کر پھینکے نہیں، آپ نے پڑھی ہوئی. اس پوسٹ کو 2,38,117 بندوں نے پوسٹ کی تھی. 2,38,117. صرف ایک پوسٹ، صرف ایک پوسٹ. اور ہماری جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پیج فالو کرنے والے ہیں وہ 60,40,890 ہیں، بڑھ رہے ہیں. اور یہ 40,000 صرف ایک ہفتے میں بڑھے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے مجھے ہفتہ پہلے 60 لاکھ دکھایا تھا. اور جو ہمارے جتنے بار ہمارے پیغام جن لوگوں کو پہنچا، پوسٹ ریچ سے کہتے ہیں، وہ ہے 12,60,90,491. 12 کروڑ. ایک نسلوں کو نظام مل رہا ہے، اور آپ ایک نسلوں کو ترتیب دے رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، میری جتنی بھی کاوشیں ہیں ان کے پیچھے سٹیمپ ہیں، مہر ہے. قال اللہ کی، قال الرسول کی، محدثین کی، مفسرین کی، فقہاء کی، اہل اللہ کی، صلحاء کی، اکابر کی. اس سے پہلے اگر کوئی شک تھا، اشکال تھا، تو ہمارا اکابر پر اعتماد جو پیج ہے اس شک نے اس کو دور کر دیا. اکابر پر اعتماد پیج کون بندہ دیکھتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر ہے، دیکھتے ہیں اس کو. اس شک کو دور کر دیا. اور ایک لفظ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، ایک لفظ
اکثر آج کیا ہوتا ہے یہ برجیش صاحب کو دیکھ، اب تو یہی بوڑھے رہ گئے، مولانا بھی چلے گئے، کبیر الدین صاحب بھی چلے گئے، یہ رہ گئے جو ہمارے رضا اللہ خان صاحب پتہ نہیں آئے نہیں آئے، اللہ ان کو صحت دے۔ آج مجھے مولانا یاد آ رہے ہیں، حمید الرحمان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کبیر الدین صاحب یاد آ رہے ہیں جنہیں میں نے مختوم کبیر الدین صاحب کا لقب دیا۔ میں ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں، آج آپ کے سامنے بھی عرض کر رہا ہوں کراچی والوں سے، میں وظائف بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو شک گزرا کہ شاید یہ خود ساختہ بنائے جا رہا ہے، نہیں بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں۔ اور ایک سوال میں آپ سے کروں گا، لوگوں کو میری ترتیب سمجھ بہت دیر کے بعد آتی ہے، ایک سوال آپ سے کروں گا، بظاہر میں وظائف بنا رہا ہوتا ہوں، بتا رہا ہوتا ہوں، ان کے فائدے بتا رہا ہوتا ہوں، کیا جو تسبیح خانے سے جڑتا ہے وہ وظیفے پڑھتا ہے یا اس کی زندگی میں انقلاب بھی آتا ہے؟ ذرا بتائیں۔ اس کے معاملات بدلتے ہیں، اس کی شکلیں بدلتی ہیں، اس کے لہجے بدلتے ہیں، اس کے اخلاق بدلتے ہیں، اس کی تنہائیاں بدلتی ہیں۔ کل مجھے وہ عادل صاحب بتا رہے تھے، کہنے لگے میرے پاس آیا بندہ شوبز کی دنیا کا، کوئی پل کہنے لگے میرے پاس ایسا نہیں تھا جب میں شراب اور شباب کے ساتھ، اب زندگی میں ایسا انقلاب آیا۔ بظاہر تو میں وظیفے بتا رہا ہوں کہ اس وظیفے کا یہ فائدہ ہے۔ کتنے لوگوں نے بیٹیوں کو حق، کتنے لوگوں نے بہنوں کو حق دی، اور کتنے لوگوں نے مجھے بتایا آپ نے ہمیں جہنم کی زندگی سے نکال دیا، میں آپ کا ایسے احسان اور شکریہ ادا کروں۔ بظاہر تو میں تسبیح بتا رہا ہوں، اس وظیفے کو پڑھو گے اس کا یہ فائدہ ہوگا، اس تسبیح کو پڑھو گے اس کا یہ فائدہ ہوگا، اس عمل کو پڑھو گے اس کا یہ فائدہ ہوگا، لیکن اس کی اندر پتہ ہے کون سی گہرائی ہے؟ اس کے ساتھ پچھلے درس میں اگر کسی نے درس سنا جس میں میں نے کہف ایک سانس روک کے پڑھوایا تھا اور باقاعدہ گنا تھا کتنے سیکنڈ میں پڑھتے ہیں، یہ پچھلے سے پچھلے درس ہے غالباً، شاید اس سے پچھلا یا پچھلے سے پچھلا درس، میں نے لفظ کہف کے فائدے بتائے کیونکہ قرآنی لفظ ہے اور قرآن کے ایک ایک حرف میں تاثیر، فائدے بتائے، اور میں نے ان سے عرض کیا مجمع سے کہ میں آپ کو کہف کے فائدے بتا رہا ہوں، اب ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اس پڑھنے کو میں آدھا پونا گھنٹہ آگے لے گیا اور اس میں سارے حقوق تھے، معاملات تھے، زندگی کے نظام تھا، اور میرا نظام وہی ہے کہ اس نے کہا ابھی ایک پٹاری ہوتی ہے مجمع باز کے بعد، اس پہ رسیاں لکھی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں اس پٹاری کو میں کھولوں گا ایک سانپ نکلے گا، 2 منہ والا ہے، اتنا بڑا پھن ہے، ساتھ ایک بندہ نا دوائیاں بھی کوٹ رہا ہوتا ہے اور معجون بنا رہا ہوتا ہے اور ڈبیا پھکی بنا رہا ہوتا ہے، اور پٹاری کی رسی کھولتا ہے پھر رکھ دیتا ہے، اگلا بندہ اب پٹاری میں دیکھتا ہے اور پٹاری کے بارے میں اتنا تجسس ہوتا ہے، سسپینس ہوتا ہے، اور اتنے تجسس کے بولنے کا بڑا ماہر ہوتا ہے، فنکار ہوتا ہے۔ اور مجھے ایک پولیس والے نے بتایا کہ جیب تراش اسی کے خود اسی مجمع میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں بھی کمیشن ملتا ہے جیب کاٹنے والے، یعنی اتنا پاگل کرتا ہے کہ لوگوں کو جیبوں کی خبر نہیں ہوتی، لوگوں کو خود جیبوں کی خبر نہیں ہوتی ہماری جیبوں کے ساتھ کیا گزرا۔ اب وہ پٹاری میں سے رسی کھل رہی، دھاگا کھل رہا، وہ کھل نہیں رہی، اس دوران دوائی بک گئی، تھوڑی دیر ہوتا ہے وہ سانپ کے کمالات بیان کرتا ہے کہ اس میں سانپ نکلے گا تو ہوگا کیسا، اس کے بعد پھر اپنی دوائی پہ کمر پہ ایسے پٹھوں پہ ہاتھ مارتا ہے، کمر پہ ہاتھ مارتا ہے اور اس دوائی کے کمالات بتاتا ہے۔ اس دوران دوائی پھوٹ اور چھلنی سے نکل اس میں شہد شیرہ جو ڈال ڈبیا تیار ہو جاتی ہے۔ اب ہر ڈبیا 200 روپے کی، 100 روپے کی، 50 روپے کی، 10 روپے کی ڈبیا بک جاتی ہے، سانپ کی پٹاری میں سے سانپ نہیں کھلتا، رسیاں کھل رہی ہوتی ہیں۔ وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، قرآن کہتا ہے انسانیت کو کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ رشتوں کو جوڑنے کی، صلہ رحمی کی ضرورت ہے۔ میں مطمئن ہوں اللہ کے فضل سے دعویٰ نہیں کر رہا، محض اسی کی شان کریمی کے رب مجھ سے کام لے رہا، مجھ سے اللہ کام لے رہا، اسی کی شان کریمی ہے
کہ انسانیت کو تسبیح خانے سے ایک انوکھا فیض مل رہا، اور تسبیح خانے نے ایک انوکھا پیغام دیا. بہت سے لوگ پریشان ہو گئے، یہ کیا نیا فتنہ شروع ہوا حکیم طارق کے بارے میں؟ ہاں پریشان ہوئے ایک دم، یہ کیا فتنہ شروع ہوا؟ اور دنوں میں اتنا شور اور اتنا غلغلہ اور اتنی دنیا اور اتنا نیٹ کی، فیس بک کی اور میگزین کی دنیا میں اتنا زیادہ، ایک پل میں لوگ پریشان ہو گئے. یہ کیا ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس سے پہلے محض اللہ کے فضل سے بار بار کہہ رہا ہوں، جس طرح اعمال کو اللہ نے مجھ سے بیان کروایا ہے، اعمال کے فائدے، اس سے پہلے اس انداز سے یہ فائدے بیان نہیں ہوئے تھے. اللہ کے فضل سے. کس کے فضل سے؟ یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جان جہان ہے، وہ کمال حسن حصول ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ یہ پھول و خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. وہ ایک صاحب کہنے لگے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، پہلے ہی پڑھتے تھے پر آپ نے کوئی ایسے انداز سے بتایا آپ پاگل کر دیا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے بیت الخلاء کی دعا تو پہلے ہی پڑھتے تھے. ہمارے یہاں کراچی میں ایک دوست آئے ہوئے ہیں، پنجاب کے ہیں. کل میں فون پہ بات کر رہا تھا، میں گاڑی میں جا رہا تھا تو آگے ایک خاتون تھی، اس کے کھلے بال تھے، موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ پنجاب فیشن کی منڈی ہے، یاد رکھیے گا، فیشن کی منڈی ہے، وہاں سے سپلائی ہوتا ہے. کراچی کی مساجد سب سے زیادہ بھری ہوئی ہوتی ہیں نمازیوں میں، یہ میرا مشاہدہ ہے، یہ میرا تجربہ ہے. تو میں نے ان سے کہا، میری نظر پڑی نا تو میں نے بیت الخلاء کی دعا پڑھنی شروع کر دی. اب آپ کہیں گے یہاں بیت الخلاء کی دعا کا کیا تعلق ہے؟ میں نے خواتین کے بالوں سے جنات اور شیاطین کا عمل دخل، پوری روایات، احادیث، مشاہدات سے پورا میرا درس ہے. کچھ سنے ہیں کسی نے؟ ہاتھ کھڑا کریں اگر کسی نے سنے ہیں کہ خواتین کے بالوں کے ساتھ خبث اور خبائث، شیاطین اور جنات کا کیا رابطہ ہوتا ہے، کیا تعلق ہوتا ہے، اور اس سے کتنے فتنے کھڑے ہوتے ہیں. اب یہ موقع بظاہر نہیں تھا، ان کھلے بالوں پہ میری نظر پڑی. اس کے بعد میں گاڑی میں آگے فوراً نکل گیا، اگلی نظر نہ پڑ سکتی، لیکن میں مسلسل بیت الخلاء کی دعا پڑھنا شروع ہوا. کتنے لوگوں نے مجھے بتایا کہ بیت الخلاء کی دعا سے گھروں کے جھگڑے ختم ہو گئے. کتنے لوگوں نے مجھے بتایا بیت الخلاء سے نظروں میں حیا آ گیا. کتنے لوگوں نے بتایا بیت الخلاء سے نیٹ کی غلاظت، خباثت، نجاست، اس سے نجات مل گئی. اللہ کریم نے محض اپنے فضل سے مسنون دعاؤں کو یاد کرانے کا تسبیح خانے کا ذریعہ بنا دیا. یقین جانیے تسبیح خانے نے جتنا مسنون دعائیں یاد کرائی ہیں نا، کیا بہت یاد کرائی ہیں. آپ میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہے جس نے بیت الخلاء کی دعا کا کوئی انوکھا فائدہ پایا ہو؟ ہے کوئی فائدہ پایا؟ بتائیں کیا فائدہ پایا، کوئی انوکھا فائدہ پایا؟ ایک وقت کے نمازی کو 5 وقت کا نمازی بنایا. ایک وقت کے نمازی کو 5 وقت کا نمازی بنا دیا. یہ بیت الخلاء کی نماز سے کون سی طاقت روکتی ہے؟ شیاطین. تشریف رکھیں، شیاطین. اب لفظ کیا ہے؟ ایک وقت کے نمازی کو 5 وقت کا نمازی. بیت الخلاء کی دعا نے، اور دعا مسنون دعا میں ایک اپنی طاقت اور تاثیر ہے. اور ایک بات بتاؤ، مسنون دعا کا نور ہے، وحی کا نور ہے. وحی کا کیا ہے؟ وحی کا نور ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اور بیت الخلاء کی دعا کا فائدہ کسی کو پہنچا؟ سخی بن کے بتائیں، اونچا بولیں. ایسے راز کھلے ہیں، وہ کہتے ہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے، دل پہ کیفیتیں محسوس ہو رہی میرے پر، وہ راز کھلے ہیں. اور کیا بتا رہے ہیں؟ گھر والی سے جھگڑا ہوتا تھا. حدیث میں آتا ہے رشتوں کو توڑنے کے لیے، میں ہر بات کا حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں، رشتوں کو توڑنے اور میاں بیوی کے جھگڑا کرانے کے لیے باقاعدہ ایک شیطان کی ڈیوٹی ہے. اور شیطان کی جب پانی کے اوپر کچہری لگتی ہے نا، تخت بچھتا ہے. انہیں کہا تو نے کیا گناہ کرایا؟
انہوں نے کہا میں نے یہ کرایا، انہوں نے کہا بیٹھ جائے، انہوں نے کہا یہ کرایا، بیٹھ جائے، انہوں نے کہا میں نے میاں بیوی کا جھگڑا کرا، انہوں نے کہا زندہ باد ادھر آ تو میرے ساتھ بیٹھ۔ کہتے ہیں میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا تھا، جب سے میں نے بیت الخلاء کی دعا کا اہتمام کیا اور اس سے بہت زیادہ مسلسل پڑھا، میاں بیوی کا جھگڑا ختم کرا۔ اور کسی کو بیت الخلاء کی دعا کا کوئی نفع؟ جی بتائیے، آپ بتائیں کہ جی عجیب بات بتائیں۔ 24 گھنٹے باوضو رہنا شروع ہو گیا۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو بندہ کر لے اللہ اس کو 3 چیزیں دیتا ہے، سفید لباس، خوشبو اور باوضو۔ جو سفید لباس پہنے، اور اگر کسی کی مجبوری ہے سفید لباس نہیں پہن سکتا تو سفید لباس کبھی کبھار اس نیت سے ضرور پہن لیا کرے، انشاءاللہ وہ بھی اسی عمل میں شامل ہو جائے۔ سفید لباس، خوشبو اور باوضو رہنا، جو بندہ یہ 3 کام کرے گا اللہ اسے 3 چیزیں عطا فرمائے گا، عزت، دولت اور وقار۔ اور ملیں گے کیسے؟ ایسے ملیں گے جیسے پہاڑ اور آبشار سے پانی نیچے کتنی تیزی سے گرتا ہے۔ اور ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں، خوشبو لگایا نہ کریں، تھپا کریں۔ بعض اوقات خوشبو کی نا وہ پن ہوتی ہے نا، اس کو میں کھول کے پوری شیشی اٹھیل دیتا ہوں، میں ایک وقت میں ایک شیشی لگا دیتا ہوں خوشبو کی۔ اب بھی میں نے کوئی 4تھائی شیشی تھپی ہوئی ہے، صبح جب نکلنے لگا ہوں سواری کے لیے تو خوشبو تھپی ہوئی ہے، اور میری بیوی کہنے لگی آپ نے خوشبو تو لگائی نہیں۔ بیٹا کہنے لگا امی سارا کمرہ تو بھرا ہوا ہے اور کیا کہیں گے خوشبو سے۔ ہاں اگر میں اب خوشبو کو لینے بیٹھ کے کھولنے آنا میں شام ہو جائے گی، پر یہیں سے شام کو واپس چلے جاؤں گا، اکین جائیں گے۔ یہ چیزیں اس سے پہلے سنی تھی، لیکن تسبیح خوانی کی برکت سے اس کے کمالات، اس کی برکات وہ کھلی۔ ابھی میں نے ایک تصویر لی ہے موبائل میں نے کہا جلدی کر دیا تصویر لے لی، سیرین ایئر لائن سے میں آیا، سیرین ہے نا کیا ہے، اس کے جہاز کی نوٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے یا حفیظ و یا رقیب۔ میں نے تصویر لے لی، اس کی پوسٹ بنا کے پھینک دیں، یا حفیظ و یا رقیب۔ میں انٹرویو پڑھ رہا تھا، مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم کرتے ہیں، مجھ پہ قاتلانہ ہو بلا ہوا، ایک لفظ فرمایا میں وظیفہ پڑھتا نہیں ہوں، مانگتا ہوں۔ ہم دعائیں، یاد ہے میرے درس کی آواز کہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں، ورنہ میں وظیفہ پڑھتا نہیں ہوں، مانگتا ہوں۔ اور پھر وظائف بتائے، جو پیغام تسبیح خانہ دے رہا ہے جب شروع ہوا تھا تو ایک جھٹکا لگا، یہ کہاں سے نئی باتیں وہ ڈھونڈ کے لے آیا ہے، آج تک ہمارے منبر سے یہ باتیں کبھی سنی نہیں۔ مجھے کئی علماء نے کہا، مجھے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، وہ فرمانے لگے 2 بندوں کے کام بعد میں سمجھ آئے۔ ایک شاہ الیاس رحمت اللہ علیہ کا کام، جب دعوت کا کام میوات سے شروع کیا تھا، وہ بڑی بعد میں لوگوں کو سمجھ آیا کہ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ چاہتے کیا ہیں۔ ایک تیرا باغ کام بڑی دیر سے سمجھ آیا کہ تو چاہتا کیا ہے اور زندگی کی ترتیب کیا ہے، اور وحی کی برکات اور وحی کے انوارات، کہ وحی کا نور ہے، اور اس سے پھر زندگیاں، اس سے لہجے، اس سے عقیدے، اس سے تنہائیاں، اس سے دل کی دنیا، من کی دنیا اور جذبوں کی دنیا بدل جاتی ہے۔ بیت الخلاء کی اور کسی کو کوئی دعا کا نفع ہو؟ آپ کا معاملہ پتہ ہے کیسے ہے؟ وہ کھانے وال کے ساتھ ایک جگہ ہے جہانیاں، تو وہاں کے حکیم صاحب رہتے تھے، درویش تھے اللہ والے، حکیم عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس ایک آدمی غریب آیا، حضرت کوئی نسخہ دے دیں بنا کے فروخت کروں گا، گھر کی کوئی دال دلیا چلے گا، غربت میں بہت گھیر دیا۔ تو حضرت نے اسے ایک ٹوٹکا دے دیا، یہ بنا، اس کا نسخہ چل پڑا، بہت چلا، اور ماشاءاللہ اچھا خاصا کھاتا پیتا ہو گیا۔ بڑے عرصے کے بعد پھر آیا، کہنے لگا کہ حضرت کوئی ایک اور بھی دے دیں، میں ایسے ایسے آیا تھا۔ تو حضرت کو یاد، حکیم صاحب کو بھول ہی گیا میں نے کیا بتایا تھا۔ تو پوچھنے لگے بھائی وہ پہلا کیا بتایا تھا؟ کرے کیوں بتاؤں؟ آپ بھی وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، طارق تجھ سے سنا تھا، آزمایا، اب میں پوچھ رہا ہوں میں کیا کرے کیوں بتاؤں؟ بتاؤ بیت الخلاء کی دعا کا اور کس کو فائدہ ہوا؟ کوئی ہے بیٹھا ہوا؟ بتائیں۔
غصہ بار بار میں آتا تھا. حدیث اب ٹھہرے کھڑے رہیں, میں ہر بات کی حدیث کی روایت بیان کروں گا. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے, اور جب غصہ آتا ہے تو بندے سے وہ کام کراتا ہے جو نہیں کرنا ہوتا. یہ کہتے ہیں اسی غصے کا نام ہائی بلڈ پریشر ہے. اور میرے پاس بے شمار لوگ آئے کہ بیت الخلاء کی دعا سے ہائی بلڈ پریشر ختم ہو گیا, گولیاں کھانی ختم ہو گیا. اچھا, بات پہ بات پہ غصہ آتا تھا, اخلاق کمزور تھا, ہر بات سے لڑنا, بچوں سے لڑنا, غصہ آنا. میری وائف کہتی ہے آپ تو بالکل چینج ہو گئے. وہ کہنے لگا اگر بیوی کہے نا آئی لو یو تو اس کو ضرور کہو آئی لو یو ٹو, اس طرح جس طرح پاکستان کے بعد زندہ باد کہنا لازم ہے. پاکستان لفظ آئے تو فوراً منہ سے نکلے گا زندہ باد. اگر بیوی کہے آئی لو یو تو اس کو کہو آئی لو یو ٹو. اچھا, بیوی کہتی ہے آپ تو چینج ہو گئے. ہاں جی, اور کسی کا کوئی دیکھو ایک, ہاں جی, کمائی اچھی تھی بچتا نہیں تھا, میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا. کہتے ہیں بیت الخلاء کی دعا بتائی تو کہا اس سے اس کا تعلق ہی کیا ہے, تو یہ بتا رہا ہوں. بہتر ہے مکان بھی لے لیا. اچھا, اس کا تعلق کیا ہے, اس پہ ایک حوالہ دیتا ہے. شیخ الحدیث مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ, جن کی فضائل اعمال, فضائل صدقات, فضائل حج, فضائل درود شریف, ان کے خلیفہ کی کتاب میرے پاس ہے. میں پڑھ رہا تھا تو اچانک میرے مزاج کا حوالہ نکلا. میں کہا بھائی اس کی پوسٹ بناؤ اور اکابر پر اعتماد پہ ڈالو. وہ پوسٹ موجود ہے. وہ کیا ہے ذرا غور سے سنیے. گھنٹہ چلتا ہے نا جو بجتا ہے, ہر گھنٹے کے بعد آواز دیتا تھا, پہلے گھنٹہ چلتا تھا. گھنٹہ نہ چلا, انہوں نے کہا حضرت کوئی بنگالی ہے لگتا ہے اس نے گھنٹہ باندھ دیا. گھنٹہ باندھ دیا. حضرت نے فرمایا بھائی سورۃ معوذتین پڑھو, سورۃ قل یا ایھا الکافرون, فلاں فلاں اعمال پڑھ کے گھنٹے پہ پھونکو. کہتا طارق تو کہاں سے لے آیا یہ نئی روایتیں کہ پانی کی ٹینکی پہ پھونکو, بجلی کے بل پہ پھونکو, فلاں پہ پھونکو, یوں کو پھونکو. اور میں نے کہا شیخ الحدیث کو جا کے پہلے الزام دو. اب تمہارے نالج کی اگر کمی ہے اس کا میں کیا کروں, تمہارے مطالعے کی کمی ہے. میں تو سارا دن کتابوں سے اپنی طبیعت کے, اپنے مزاج کے وظائف تلاش کرتا رہتا ہوں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا محمد الرسول اللہ, احمد الرسول اللہ, ہم نے 20 دفعہ فضائل درود شریف پڑھی, ہمارے گھر میں ہے, ہم نہیں تلاش کر سکے. آپ نے فضائل درود شریف صفحہ نمبر 50 کا حوالہ دیا, کہیں صفحہ نمبر 50 پہ ہے, کہیں کوئی پرنٹ دوسرا ہے تو اس پہ صفحہ نمبر 80 پہ ہے. اور ہمیں محسوس ہوا کہ یہ چیز آج تک ہمارے پاس تھی, ہمیں تلاش نہ کر سکے, آپ نے تلاش کر کے دے دی. اور واقعی جس کی جیب میں وہ کارڈ ہے, کاغذ ہے, وہ برکت والا نام ہے, بڑے خیرے ہیں. تو میں بات آپ کو بتا رہا تھا بیت الخلاء کی دعا. اچھا, بات جو میں کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا میرے دوستو, تصویر خانے میں ایک مسنون دعاؤں کا شوق, ولولہ اور رغبت پیدا کی. جیسے کھانا تو وہی ہوتا ہے, یہ باہر کے مسالے اسے اتنا بنا دیتے ہیں کہ بندہ کھاتے کھاتے اسے پتہ نہیں چلتا اور موٹاپے کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے. اور پیر کے لیے موٹا ہونا بہت ضروری ہے, اور سندھ کا پیر موٹا ہو تو سبحان اللہ مزہ آتا ہے. پیر بھی سندھ کا ہو اور موٹا ہو تو مزہ آتا ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا, اس نے کہا میرے پیر صاحب نے ایسے دیا کرتے ہیں. میں نے کہا ہاں نہیں کہنا, یہی تیرا پیر ہے. میں نے پنجابی میں لفظ کہا ہے اور بڑا لطیفہ ہے, آپ سمجھے ہی نہیں, میں کیا بتاؤں. کراچی والوں کو مزہ کہاں سے دوں, ان کو پان اور بیڑے کا مزہ ایسا ان کو آیا. انہیں دیکھا نا, انہیں کہا پیر صاحب, انہیں کہا موٹا ہوگا, اس کا جسہ حصہ دار بندے آگے پیچھے ہوں گے, ایسے ہوں گے. اس نے کہا یہ میرے پیر صاحب. کہا ہاں نہیں پڑھنا, تیری ہے پیر. پیر صاحب کے لیے جسم ہو, پیٹ ہو. ویسے بھی سچی بات ہے, اپنے پیٹ کا خیال رکھیں, فٹنس کا خیال. اور مجھے ہر وقت خیال رہتا ہے
पेट ना बढ़े, जिस्म ना बढ़े, फिर भी मेरा पेट बढ़ रहा है। हर हफ्ते अपना वजन करता हूँ, तोलता हूँ, रजिस्टर बनाया हुआ। ये गिज़ाएं, खाना जिंदगी नहीं ना, खाना जिंदगी। एक लफ्ज है, ये ज़हन नशीन रखिएगा, जहाँ हलाल खाना फर्ज है, जरा ज़हन नशीन रखिएगा ये लफ्ज, जहाँ हलाल खाना फर्ज है वहाँ ये भी लाजिम है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। मेरे जी में है कि कराची में 3-3, 4-4 दिन आके रहूं, बस कोई दर्श ना हो, बस लोग आए मुलाकातें करें। सच्ची मेरे दिल की आवाज़ है। अल्लाह हाजी इमरान साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह इनकी नस्लों में इज्जतें, बरकतें, शान और शौकतें दे, इनको बहुत ज़्यादा जज़ाए दे अपनी शान के मुताबिक। ये सारा निज़ाम ऐसी तरतीब दिया, अब ये नक्शा है जिसकी आज हम अभी दुआ करने आए हैं। यकीन जानिए अगर ये नक्शा तैयार हो जाए तो मेरे जी में है, यहाँ आना मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, गाड़ी टैक्सी आ जाता है, रास्ते आते जाते हैं। अब तो रास्ते में कॉलोनियाँ और सोसाइटियाँ इतनी ज़्यादा बन रही हैं, बहुत ज़्यादा भी सड़क पे। तो मेरे जी में ये है कि कराची आऊँ, और 2-3 दिन यहाँ रहूँ, बस कोई दर्श ना हो, बस मुलाकातें हों और अल्लाह की मखलूक को नफ़ा पहुँचे, फैज़ पहुँचे, राहत पहुँचे। और ये मेरे जी की आवाज़ को अल्लाह ने ये पूरा कर दिया। सही बात है, ये दिल की एक आवाज़ थी। अच्छा फिर मैंने कहा अच्छा मेरी तबीयत में है जहाँ जाऊँ वहाँ लंगर ज़रूर हो। वहाँ मैंने अहमदपुर में अपना घर बनाया, तो 80 कनाल का है वो हवेली, 40,000 गज का है वो घर। तो वहाँ पहले लंगर खाना बना, अल्लाह की मखलूक है, सादा कुशादा हो, सादा हो कुशादा हो। मैं एक खानकाह का नाम नहीं लेता, मैं गया तो हमें एक कमरे में उन्होंने बड़ी एजाज़ इकराम से जगह दी। हमारे साथ बहुत लंबा चौड़ा काफिला था। मैं पता चला मुझे, मैं बाहर निकला, मैंने कहा खाने का क्या बना? कहने लगा मर गए। क्या मतलब? कहने लगा मैं लाइन में बिठाया इसे फर्श पे, छोटी सी कटोरी में चने की दाल, हाथ में एक रोटी, बस इससे ज्यादा नहीं। कहने लगा तस्बीह खाने में तो 6-6 रोटियां खाई जाओ। सादा और कुशादा, सादा और खाना अल्लाह की मखलूक को दो। हमने वहां चंद दिन क़याम करना था। मैं कहा मेरे अगर साथी भूखे हैं तो मेरे क़याम नहीं है, निकलो यहाँ से। उन्होंने मेरा एहतमाम किया हुआ था, आपने फलां दस्तार बंदी, मैं नाम नहीं लेता, फलां दस्तार बंदी करानी है, खत्म बुखारी में आपने ये करना है, ये करना है। मैं कहा भाई नहीं, मैं नहीं रह सकता, चलो निकलो यहाँ से। मेरे जी में यही था कि कराची में भी ऐसी जगह हो। अच्छा आता था कहीं छोटा सा घर, कोई मस्जिद, कहीं मुखलिसीन है, हद से ज़्यादा खुलूस वाले हैं, बेचारों की उन मुखलिसीन की तलब है। लेकिन मैं क्या करूं, जहां मुर्गी वहां बच्चे। एक मजमा मेरे साथ चलता है, मजमा मेरे साथ चलता है। आए तो ऐसी कोई जगह तो हो जहां गाड़ी खड़ा करने की जगह खवातीन की लैदा हो, मर्दों की लैदा हो, और चपाती रोटी, कोई दाल दलिया, पानी मिल जाए, और बंदे को सर रख के, चलो ईंट सर के नीचे रख के, ये जूता सर के नीचे रख के कोई जगह मिल जाए। वो रब ने ये शान करीमी की, ये जगह की तरतीब अल्लाह ने बना दी। सच्ची बात है, ये जगह की तरतीब अल्लाह ने बना दी। वो मेरे ज़हन पे जो नक्शा था, जिंदगी की खबर नहीं रब को क्या मंजूर है, वो यही है। अब आप ये दुआ करें अल्लाह जल्दी जल्दी इसको बनवा दे, बस जल्दी जल्दी बन जाए। और इंशाअल्लाह मैं वादा नहीं करता, मेरे दिल में है कि जुमेरात के दर्स के बाद मैं कराची आ जाऊं और फिर एतवार की शाम को वापस चला जाऊं लाहौर में। 3 दिन, जुमा, हफ्ता, एतवार, यहाँ कराची रहूं और कराची वालों से बस मुलाकातें ही होती रहें, बातें होती रहें, मिलना मिलाना, सवालों का जवाब, गले मिलूं, हाथ मिलाऊं, मिलूं। यकीन जानिए बाज़ औक़ात मजमा टूटता है ना मुझसे हाथ मिलाने के लिए, मैं एक दुआ पढ़ रहा होता हूँ दिल में, अल्लाहुम्मा जअलनी फ़ी ऐनी सग़ीरन, अल्लाह मुझे अपनी आंखों में ज़लील कर दे, छोटा कर दे। इतने लोग लाइन लगा के मिलते हैं, कहीं ऐसा ना हो मेरे अंदर का सब कुछ बिगड़ जाए, लोग मुझे हजरत कहें, मैं अंदर से मगरूर मुतकब्बिर बन जाऊं।
اور اب بھی بہت سے لوگ مجھے ملنا ٹائم لینا چاہتے ہیں. میں ایک لفظ کہتا ہوں, میں نے کہا بھیا یا مغرور ہوں یا مجبور ہوں مصروفیت کے ہاتھ. ساری رات کا میں جاگا ہوا, مجمع کو رات 2 بجے دعا کے لیے گیا. 2 بج کے غالباً کوئی 30 منٹ پہ دعا شروع ہوئی, 15 منٹ پہ دعا شروع ہوئی. رات کا درس, سارے مجمع کی ذمہ داریاں, بلڈنگیں بھری ہوئی ہیں, لوگ آئے ہوئے ہیں, اور وہاں کا تھکا آپ کے پاس, پھر شام کو آپ واپسی, پھر کل کا کلینک, اور وہی ذمہ داریاں. یہ ذمہ داریاں ہیں. اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں, اللہ میری نیتیں ٹھیک رکھیں, اللہ میرے جذبے ٹھیک رکھیں. کیوں؟ یہ ممبر پہ بیٹھنے والے کبھی بھی فیصلہ اور دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم مخلص ہیں. بڑا مشکل ہے. موت کے وقت پتہ چلے گا کہ طارق مخلص تھا یا 2 نمبر تھا, دکھاوا تھا. اب میرے لیے دعا کریں, میں بہت زیادہ محتاج ہوں, اور آپ کو خوش قسمتی مبارک ہو, یہ اللہ نے جگہ دی. اب ہماری ذمہ کیا ہے؟ ہمارے ذمہ 3 کام ہیں. ہمارے ذمہ 3 کام, جتنی ہماری خواتین مرد بیٹھے ہیں, ہمارے ذمہ 3 کام ہیں. سب سے پہلے اس کے لیے اللہ توفیق دے تو روزے رکھے کہ اللہ اس کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما, اور اللہ قیامت تک فتنوں سے بچا. یہ بہت لازم ہو رہا ہے. کس سے بچا؟ کس سے بچا؟ فتنوں سے بچا. اگر اللہ توفیق دے نفلی روزے رکھے اور صلاۃ الحاجت پڑھیں اور مسنون اعمال کریں اور دعائیں کریں اور اعمال دعائیں کر کر کے اللہ سے مانگے, اللہ غیب سے اس کی ساری ضرورتوں کو کفایت فرما, کفالت فرما, مدد فرما, اور ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما. دعائیں کریں گے, پہلا کام تو یہ ہے. اور دوسرا کام یہ, اس جگہ کو آباد کریں. اس جگہ کو میں نے 2019 میں کراچی میں وقت نہیں دیا تھا, کوئی درس کا وقت نہیں تھا, پر میں نے اپنے فیصلوں کو ٹوٹتے دیکھا. علی کا فرمان ہے نا کہ میں نے اپنے فیصلے کیے اور رب نے اٹھا کے توڑ دیے. اب حاجی عمران صاحب کا فون پہ فون, کہ حاجی صاحب کہنے لگے بھائی تو آ جا اور آ کے دعا کر. پھر ایک اگلا ہمارا اتوار طے ہوا, اس سے اگلا آگے پھر رمضان, پھر سفر, پھر ادھر مجمع آیا ہوا تھا شب برات کا پورے ملک سے. آخر میں نے عرض کیا, میں کہا صاحب اسی اتوار ہی حاضر ہو جائے. دوسرا کام جو ہمارے ذمہ ہے, اس کی آبادی ہے. آبادی عمارتوں سے نہیں ہوتی. جنگل ویرانے میں اگر انسان ہے تو وہ آباد ہے, اور بڑے بڑے ٹاور بن جائیں اور انسان نہیں ہے تو ویرانہ ہے. اب اس کو آباد کریں. اب آباد کریں گے, میں آپ کے حاضر ہوں گا. میں نے پورے 2019 میں یقین جانیے نہیں دیا درس کا وقت. اس کی وجہ یہ ہے ہمارے جتنی بھی ذمہ دار ہیں مجھے ان سے شکایت ہے, کوئی انتظام نہیں کرتے. مجمع کا کوئی انتظام نہیں کرتے, کچھ بھی نہیں. میرے سامنے اصل مجمع ہے, آپ حضرات ہیں مخلصین, یہ مدینے والے کے مہمان آپ بیٹھے ہیں, خواتین کے مرد. اور اگر میری اپنی ذات تھی, جہاز پہ آتا ہوں, لینڈ کروزر میں بیٹھتا ہوں, ڈیفینس میں جاتا ہوں, پھر وہاں سے جہاز میں جا کے آگے لاہور چلا جاتا ہوں. اگر تو میری اپنی ذات تھی پھر تو بہترین, مجھے سیر سپاٹا مل رہا, پورا پروٹوکول مل رہا, اور بعض اوقات بلٹ پروف گاڑی آتی ہے, مجھے ایئرپورٹ سے بلٹ پروف گاڑی لے جاتی ہے. اگر تو میری ذات ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر یہ مدینے والے کے مہمان ہیں, کبھی سپیکر لوڑا لنگڑا ہوتا ہے, بندہ اس کو پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے. سائما ٹاور, کوئی انتظام مجمع کا نہیں ہوتا, کیونکہ جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں وہ مصروف ہیں بہت زیادہ, سوائے 1-2 افراد. میں نے فیصلہ کیا کہ کراچی کا درس ختم ہمیشہ کے لیے, اور باقاعدہ نفل پڑے, مولا مجھے اب کراچی نہ لے جائے, میں اس کا درس میں نہ جاؤں. تو تقدیر کا نظام ہے, میں کراچی میں حاضر ہوں. اس کو آباد کریں. جس وجہ سے کراچی کا درس میں آنا ختم ہوا, وہ میں تو اپنا ہی قصور کہوں گا, پر غیر ذمہ داری ہے. مجمع کا خیال نہ رکھنا. میں نہیں کہتا مال خرچ کریں, نہیں,
کوئی چٹائیاں سیدھی ہو جائیں، کوئی بندے کھڑے ہو جائیں، کچھ یہ نظام، کچھ یہ چھوٹا سا وہاں سیما ٹاور میں درس ہوتا ہے، کوئی کرائے پہ تو نہیں دینا پڑتا، کوئی اس کا ہم نے رینٹ تو نہیں دینا، صرف انتظام ذمہ دار جو ہوتے ہیں وہ کریں گے. دو چیزیں اس کو آباد کریں. اور تیسری اور آخری چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ یہ ہے، اور وہ بہت اہم ہے، وہ بہت اہم ہے، روزانہ اس کی نیت سے صدقہ کریں. 5 روپے، 10 روپے، 1 روپے، 100 روپے، 1000 روپے، چندے مانے یہاں چندہ نہ دیں، میں جو کہہ رہا ہوں میری بات سمجھیے گا. روزانہ اس کی نیت سے صدقہ دیں. اے اللہ گوشہ درود و سلام کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما. اللہ ہر فتنے سے بچا، اہل لوگوں کو متوجہ فرما، اور قیامت تک کے لیے اس کو انسانیت کی خیر، راحت اور نفع کا ذریعہ بنا. یہ 3 کام کوئی مشکل ہے. پہلا کام عبادات، چاہے وہ ذکر، تسبیحات، دعا ہے. دوسرا کام یہاں کی حاضری اور یہاں کو آباد کرنا. اور تیسرا کام روزانہ کی بنیاد پہ آپ کسی برتن میں کہیں بس چھوٹا سا صدقہ ڈال دیں، اور اس نیت سے ڈال دیں کہ یا اللہ یہ ہمارا حصہ ہے گوشہ درود و سلام پہ، ہم نے چندہ دے دیا، اور وہ صدقہ ہفتے 2 ہفتے کے بعد جمع کر کے کسی ایسے ضرورت مند کو دیں سوال نہ کرتا ہو. یہ 3 کام کریں گے. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب انی لما انزلت الی خیر فقیر. یا اللہ تیرے غیب کے جو نقشے طے ہوتے ہیں وہ تیرے امر کے ساتھ، تیرے حکم کے ساتھ ہوتے ہیں. تو چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے، تو نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا. یا اللہ اس گوشہ درود و سلام کے نقشوں کو قیامت تک خیر عطا فرما، عافیت عطا فرما، اور برکتوں اور راحتوں اور ایمان اور اخلاص کا ذریعہ بنا. یا اللہ جتنی تیری بندیاں اور بندے آج اس جمع ہیں، اس دعا میں، اس سنگ بنیاد میں، ایک کریم آقا یہ وہ ہیں کوئی دکھی، کوئی پریشان، کوئی قرضوں کا، کوئی بیماریوں کا، کوئی مشکلات کا، کوئی مسائل کا، کوئی الجھنوں کا مارا ہوا. یا اللہ ان سب کے حال پہ رحم فرما، اور ان کی دنیا بھی بہتر فرما اور ان کی آخرت بھی بہتر فرما. بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، ذلتوں میں ڈوبوں کو عزتیں دے دے، عافیتیں دے دے اور خیر و برکت دے دے. ہماری نسلوں کو شان و شوکت دے دے، ہماری نسلوں کو عزت و راحت دے دے، ہماری نسلوں کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما دے. یا اللہ اس جگہ کی ضرورتوں کو ہمیشہ غیب سے پورا فرما، ہر فتنے سے حفاظت فرما، ہر فتنے سے حفاظت فرما. اور یا اللہ قیامت تک یہاں سے خیریں پھوٹیں، رحمتیں متوجہ ہوں، عافیتیں متوجہ ہوں، اور قیامت تک کے لیے یہاں برکتیں. یا اللہ یہ غیبی نظام عطا فرما اور یہ غیبی نظام بنا. اے اللہ ہماری ہر کوشش کو تیری رحمت ہی ڈھانپ لے گی تو ہمارے کام بن جائیں گے. تیری بندیاں اور جتنے بندے دور پرے سے آئے ہیں، صبح سے چلے ہیں، ان کی حاضری کو اپنی شان کے مطابق قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، اور ان کو دنیا آخرت کی راحتیں، رحمتیں، عزتیں اور عافیتیں عطا فرما. حاجی عمران صاحب کی نسلوں میں سدا خیریں عطا فرما اور سدا برکتیں عطا فرما، اور ہمارے سب کے جذبوں کو کھوٹ سے بچا، اور ہم سب کے جذبوں میں اخلاص عطا فرما، عافیت عطا فرما. آمین آمین آمین.
وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وعبقری حسان